السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بزرگان محترم، پچھلے جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان جاری ہے، اور پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مشہور، مقبول اور معروف دعا کا ذکر ہوا ہے جو انہوں نے شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر اپنے کلام پاک میں فرمایا، ایک ایسی دعا جو مکہ مکرمہ میں مانگی گئی تھی۔ اس وقت کوئی دوسرا اور نہیں تھا، صرف ابراہیم ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی انسان اس وقت موجود نہیں، کوئی پیغمبر اس وقت موجود نہیں۔ اس دعا کے ہزاروں سال بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن ایک وہ واقعہ، اس واقعے کا علم
دنیا کے پاس نہیں، پیغمبر اسلام کے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے، اس دعا کے ذریعے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور شوکت اور فضیلت بتلانا چاہتے ہیں۔ اے دنیا کے لوگوں، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم عام انسانوں کی طرح انسان نہیں، تمہارا مقام بڑا ہے، تمہارا مرتبہ بڑا ہے۔ تم کس پیغمبر کی امتی ہو؟ وہ پیغمبر جس کے صدقے اللہ نے کائنات کو بنایا، جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے دیگر نبیوں کو نبوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر فرما کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، اعلیٰ اور رفع مقام بیان فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی ہے، یہ 30 پارے کی آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان پیغمبروں کا ذکر فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور برتری بیان فرمائی ہے۔ مشکات کی روایت ہے، علی اختلاف روایہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس دنیا میں جو پیغمبر آئے ہیں اور نبی آئے ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ بزرگان محترم، سورہ آل عمران کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان ساروں پیغمبروں کی پیغمبری بیان فرما کر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے دعوت رکھ رہے ہیں کہ تم جب محمد دنیا میں آئیں گے آپ ان کی رسالت کا اقرار کرو گے۔ اب دیکھیں، ایک ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں، آپ کی عظمت بیان کروں، شاعر کی زبان سے، ادیب کی زبان سے، مفسر کی زبان سے، محدث کی زبان سے، دنیا میں جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے ہیں ان ساروں کی زبان سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کروں، یہ ایک طرف ہے، اور دوسری میں وہ تعریف بیان کروں جو تعریف کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان فرمائی ہے۔ یہ تعریف بڑھ کر ہے، یہ فضیلت اور یہ شان بڑھ کر ہے۔ قرآن پاک کے بجا مقامات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، آپ کی شان بیان فرمائی ہے۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے پیغمبروں کا جلسہ کیا تھا۔ یہ جلسہ کب ہوا؟ جلسہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے پہلے جلسہ منعقد ہوا تھا، جس میں سارے انبیاء علیہ السلام کی ارواح موجود تھیں۔ ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے جلسہ کیا، جلسہ منعقد کیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ یہ آیت اپنے کلام پاک کے اندر نازل نہ فرما دے، ہمیں اس جلسے کا کوئی عطا نہ پتا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ کلام پاک کے اندر اس کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کو بتلانا چاہتے ہیں کہ میرا پیغمبر محمد جو ہے، اشرف الانبیاء جو ہے، خاتم النبیین جو ہے، میرے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ سارے پیغمبروں کا جلسہ ہوا، جلسے کی صدارت اللہ تعالیٰ نے سنبھالی۔ سامعین کون ہیں؟ سامعین 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام ہیں، اور جلسے کا عنوان کیا ہے؟ شان مصطفیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ دنیا میں ہم نے کئی سارے جلسے دیکھے ہیں، بڑے عظیم الشان جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، بڑا خرچہ ہوتا ہے، بڑا چرچا ہوتا ہے، اشتہارات لگتے ہیں، مہینوں سے اس کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، لیکن ایک وہ جلسہ جو عرش پر ہو رہا ہے،
اور سامعین کون ہیں؟ سامعین آدم ہیں، شیث ہیں، ادریس ہیں، نوح ہے، لوط ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یعقوب ہے، اسماعیل ہے، اتنے عظیم الشان پیغمبروں کی موجود کی۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے میں پیغمبروں کے حضور فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے پیغمبروں، اے رسولوں، اے نبیوں، میں تمہیں پیغمبری دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں کتاب و حکمت دینا چاہتا ہوں۔ ایک شرط یہ ہے کہ ایک پیغمبر آئے گا، وہ پیغمبر تمہاری کتاب کا اقرار کرے گا، تمہاری نبوت کا اقرار کرے گا۔ تم کو چاہیے کہ تم اس پیغمبر کا اقرار کرو، اس پیغمبر کی رسالت کو تسلیم کرو اور اس کی مدد کرو، لوگوں کو اس کے بارے میں بتلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد دیا کہ میں تمہیں رسالت دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، تمہیں کتاب دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ جب تک تم محمد کی رسالت کا اقرار نہیں کرو گے، تمہاری پیغمبری کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تمہیں پیغمبری بھی مل رہی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ اللہ فرما رہے تھے کہ آدم آپ ایک خاص حصے کے لیے پیغمبر ہیں، نوح آپ اپنے علاقے کے پیغمبر ہیں، شیث آپ اپنے علاقے کے پیغمبر ہیں، شعیب آپ مدین کے پیغمبر ہیں، موسیٰ آپ اسرائیل کے پیغمبر ہیں، لیکن ایک پیغمبر آئے گا، پورے عالم اسلام کا پیغمبر ہوگا، پوری دنیا کا پیغمبر ہوگا، وہ شجر کا پیغمبر ہوگا، وہ حجر کا پیغمبر ہوگا، وہ شمس و قمر کا پیغمبر ہوگا، وہ نباتات، وہ جمادات، وہ عورتوں، وہ مردوں اور بچوں، دنیا کے ہر ذرے ذرے کا پیغمبر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے، آپ کا مقام یہ ہے، آپ کی شان و شوکت یہ ہے۔ پھر جب اللہ تعالی کی جانب سے یہ قرارداد پایا گیا، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے پوچھا قال اقررتم، کیا یہ بات آپ کو منظور ہے؟ اور میری جانب سے جو ذمہ داری آپ کے سروں پر رکھی جا رہی ہے، کیا آپ اسے اٹھا سکو گے؟ کیا میری بات تسلیم کرو گے؟ قالوا اقررنا، پیغمبروں نے کہا، بیک زبان ہو کر کہا قالوا اقررنا، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر زمانے میں آخری پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجے جائیں گے، ہم ان کی رسالت کا ہم انکار نہیں، ہم ان کی رسالت کو تسلیم کریں گے، ہم اس کا اقرار کریں گے، ہم اس کو مانیں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تم آپس میں ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بنو اور میں تم تمام کے اقرار کا میں گواہ بنتا ہوں۔ آیت کے ایک ایک جملے پر آپ غور کیجئے، آیت کے ایک ایک جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جھلک رہی ہے، فضیلت جھلک رہی ہے۔ ایسا جلسہ دنیا کی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جس جلسے میں خدا تعالیٰ بیان کر رہے ہوں اور جس جلسے میں دنیا کے سارے پیغمبر انبیاء علیہم السلام موجود ہوں اور جلسے کا عنوان شان مصطفیٰ ہو، کہنے والا بھی نرالا، سامعین بھی نرالے، عنوان بھی بڑا نرالا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت اور شان و شوکت۔ بزرگان محترم، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا، فیصلہ نہ ہوتا، دنیا میں کوئی پیغمبر پھر نہیں آتا۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں
یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے راہوں کو ہموار کرنے کے لیے ہیں، زینت بخشنے کے لیے ہیں۔ جیسے جب ہمارے یہاں کوئی جلسہ ہوتا ہے، ہم بڑے خطیب کو بلاتے ہیں، بینر بناتے ہیں اس کے لیے، تو جو اہم خطیب ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، بڑے الفاظ میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، پھر اس کے نیچے علاقے کے، اطراف اکناف کے جو یہاں کے بڑے علماء ہوتے ہیں ان کے ناموں کو لکھا جاتا ہے۔ جب جلسہ شروع ہوتا ہے، سامعین موجود ہوتے ہیں، ان کے سامنے ابھی بڑے خطیب سب آئے نہیں ہوتے، جو علاقے کے جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ اصل بات تو ان کی ہوگی، ہماری نہیں، ہم تو اپنے یہاں کے علاقے کے لیے ہیں۔ اصل آپ کو کن کی بات سننا ہے؟ جو آئے ہوئے مہمان ہیں، جن کے لیے اشتہارات بنائے گئے ہیں، جن کے لیے اعلانات ہوئے ہیں، اصل بات تو ان کی ہونی ہے۔ ہم تو بس تمہیدی کلمات کہنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بس پیغمبروں کا کام بھی اتنا تھا۔ اصل کون ہے پیغمبر؟ پیغمبری کن کے صدقے میں پیغمبروں کو ملی ہے؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ اصل تو آپ کو آنا تھا، آپ کے آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری و ساری رکھا ہے، لیکن جب دنیا میں آئے، اب کہا اللہ آپ کے بعد کسی پیغمبر کا دنیا میں کوئی کام نہیں، ختم الانبیاء، خاتم النبیین، نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور کوئی اس کی نبوت کی دلیل پوچھتا ہے وہ بھی مکار و مردود و کافر و فاسق ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت، اللہ اکبر، دنیا میں جتنے پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں، ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی کمال تھا۔ کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس ایک معجزہ ہے، کسی کے پاس ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب خاتم النبیین کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا، اتنا بے عیب بنایا۔ پیغمبروں کے اندر جتنی خوبیاں تھیں اور جتنے کمالات تھے، واحد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کمالات اور ساری صفات اور ساری شان و شوکت ودیعت کر دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان و شوکت دی تھی، آپ کی ہواؤں پر چلتی تھی، جنات آپ کے تابع تھے۔ اللہ نے عجیب و غریب سلطنت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، سواری چل رہی ہے۔ دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا کہ ہمارے پیغمبر تو دیکھیں، ان کی شان و شوکت تو دیکھیں، یہ تو ہواؤں پر سوار ہیں، ہواؤں پر چل رہے ہیں۔ اب اللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے محبت کا انداز ہے، لیکن ایک پیغمبر وہ ہے جنہیں محمد کہا جاتا ہے، جن کے ہم امتی ہیں۔ اللہ کی محبت کا انداز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے، وہ تو ہواؤں میں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، وہ براق کی سواری کے ذریعے آسمانوں پر پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے محبت کا ایک الگ ہی انداز ہے۔ اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چاہے کلام کر رہے ہیں، جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو دیکھیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں رب ارنی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لن ترانی، آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ میں اتنی قدرت نہیں، اتنی طاقت نہیں، آپ کے آنکھوں میں وہ اتنی بصارت نہیں کہ مجھے آپ دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کوہ طور پر پڑی تو کوہ طور سرما بن گیا۔ وہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زیارت کرانا چاہا تو جبرائیل سے کہا اے جبرائیل جاؤ، آج آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان بن کے جاؤ، ان کے غلام بن کے جاؤ، اور انہیں آسمانوں پر لے آنا، اور انہیں اس جگہ پر لے آنا جہاں آپ کو آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اپنے حبیب کو اپنی زیارت کرائی، وہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں، اگر کوئی وہاں جائے گا تو جل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے نوازا تھا۔ مشہور واقعہ ہے، جب زلیخا نے عورتوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ہاتھ میں سیب دے دیے کہ اسے کاٹو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے بھیجا گیا۔ اب عورتیں کہنے لگی قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، بجائے سیب کاٹنے کے چھریاں وہ ہاتھوں پر چلی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر وہ میرے پیغمبر کو دیکھتے، وہ عورتیں تو ہاتھ کاٹ لیے، اگر وہ میرے پیغمبر کو دیکھتے تو اپنے گلے کاٹ لیتے۔ کیا دنیا نے نہیں دیکھا؟ غزوہ احد کے موقع پر انصار کے صحابہ سے انصاری صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے نام پر جان نثار کرتے؟ 7 انصاری صحابہ آگے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ کتنے صحابہ اور کتنی صحابیات اور کتنے بچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے اور آپ کی رسالت کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو نثار کر دیا، قربان کر دیا۔ بزرگان محترم، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ تو بزرگان محترم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے مختلف مقامات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت بیان فرمائی ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے پیغمبر آنے تھے سارے پیغمبروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لیا ہے، اور یہ کہہ دیا کہ اگر آپ رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہیں کرو گے تو آپ کی پیغمبری بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔